السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی علامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی وہ مشہور آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل فرمایا، جس میں دین اسلام کے مکمل ہونے کی خبر تھی، وہاں سے ایک اشارہ مل گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ دنیا میں زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں، اور وقتاً فوقتاً آپ کو اس کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب تھوڑی سی تبدیلی آنے لگی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں سے خود بھی پہل کر کے کہا کرتے تھے کہ اب میری آپ سے زیادہ دنوں تک ملاقات نہیں رہے گی، یا کبھی آپ کسی سے ملاقات کرتے اور کہتے کہ ہماری یہ آخری ملاقات ہوگی۔ تو ایسی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو نظر آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی وفات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایک تو اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے خود بتایا ہے۔ جب بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ کا انتقال نہیں ہونے والا ہے۔ اور پھر الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جو ہر انسان کی، ہر جاندار کی روح قبض کرنے والا ہے، ہر چیز کو موت دینے والا ہے۔ وہ خبر دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں اس رب سے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہونے والی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اگر سوچا جائے تو ایسے مسلمانوں کا ایمان کتنا برباد اور کتنا خراب ہے، جو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کو جھٹلا رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں جو علامتیں نظر آئی تھیں، اس میں سے ایک علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن ہجرت کا جب 10واں سال آیا، اور اس سال جو رمضان آیا، اس رمضان میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اب زیادہ عبادت کرو، دعوت کا جو کام تھا، جو فریضہ تھا، وہ تقریباً اب پورا ہو چکا ہے، اب یہ آخری ایام ہے، کثرت سے استغفار کرو، دعائیں کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ دوسری چیز کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رمضان میں آتے تھے
تو ہر رمضان میں ایک قرآن سنایا کرتے تھے. ہجرت کے 10ویں سال 2 قرآن سنایا، 2 مرتبہ سنایا، چونکہ آپ کو زیادہ عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس اعتبار سے آپ نے یہاں پر زیادہ عبادت کا مظاہرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے عرفات کے میدان میں کہا تھا، انی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا. مجھے نہیں پتہ ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ میں اب تم سے کبھی اس جگہ پر آئندہ ملاقات کروں. مجھے نہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کبھی اس جگہ ملاقات کر سکوں گا. بہذا الموقف ابدا، پتہ نہیں کبھی بھی شاید ہو سکتا ہے ملاقات نہ کروں. تو عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی. اسی طرح مینا میں جب آپ آئے، جمرہ کو جب آپ کنکری مار رہے تھے، تب آپ نے جمرہ عقبہ جو آخری والا جمرہ ہے مکہ کی طرف والا، وہاں پہنچے تھے تو آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم. یوم النحر کا دن، یوم النحر تھا، قربانی کا دن، پہلے دن جو کنکریاں مارتے ہیں وہ دن. تو آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم فلعلی لا احج بعد عامی ھذا. لوگوں اپنی عبادتوں کے مسائل مجھ سے پوچھ لو، جو بھی مسائل پوچھنے ہیں پوچھ لو. آج یوم النحر ہے، آج 4 کام کرنے ہیں اور ان کاموں میں تھوڑا سا پریشانیاں ہوگی، کبھی آگے پیچھے یہ کام ہوں گے. تو جو بھی مسئلہ ہو آپ سے حج کے ایام میں جو خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، جو مسئلہ پیش آ جائے مجھ سے پوچھو. صرف حج کے مسائل نہیں اور دوسرے مسائل بھی، جو بھی آپ کو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو. فلعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید آئندہ سال میں حج نہیں کر سکوں گا. پھر آپ نے وہاں گویا کہ یہ اشارہ کر دیا کہ اب یہ میرا آخری حج ہے، میں آئندہ سال حج نہیں کرنے والا ہوں. اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم النحر کے بعد 11، 12، 13 جو تاریخیں ہوتی ہیں، آپ 11 تاریخ کو بھی رہے، 12 کو بھی وہیں رہے، 13 کو بھی وہیں رہے، ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے. 12ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سورۃ النصر نازل فرمایا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورۃ النصر کے نزول کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ بہت قریب آ چکے ہیں، ابھی آپ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، یہ حج کا موسم بھی ختم ہو رہا ہے، یہ ہجرت کا 10واں سال بھی مکمل ہونے جا رہا ہے. اب یہ مکہ کے آخری ایام ہیں، 1 دن، 2 دن، 3 دن، بس اب یہاں سے آپ کو ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ دینا ہے، پھر کبھی آپ دوبارہ مکہ آنے والے نہیں ہوں. اس کے بعد کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. جب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، یہ چند واقعات جو مکہ میں پیش آئے تھے، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا، ماہ محرم ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا. سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس گئے، احد پہاڑ کے پاس جہاں پر جنگ احد کے شہداء موجود تھے، وہاں آپ گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ زار و قطار کے ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں فرمائی. اتنی دعائیں کر رہے تھے، اتنی دعائیں کر رہے تھے، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے جیسا کہ آپ کسی کو الوداع کر رہے ہو.
جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ جب حجاج کرام زندگی میں جب پہلی مرتبہ کبھی حج کرنے کا موقع ملتا ہے اور جب طواف وداع کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ طواف ہمارا آخری طواف ہوگا، اب یہاں سے ہم ہوٹل جائیں گے، ہوٹل سے پھر ہم کو دوبارہ کعبہ دکھائی نہیں دینے والا ہے، ہوٹل سے پھر سیدھے ہم کو ایئرپورٹ لے جائیں گے، اپنے ملک پہنچا دیں گے۔ تو جب کعبے کے سامنے سے جب وہاں سے جدا ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے چہرے کا منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، اتنا درد، اتنی تکلیف، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ان سے چھوٹ رہا ہے۔ وہ جانا نہیں چاہتے، دل نہیں چاہتا کہ وہاں سے نکلیں، ایک ایک قدم دروازے کی طرف بڑھاتے رہتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ پھر کبھی آنے والے تو نہیں ہیں، اب نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ زندگی کا پورا سرمایہ جمع کر کے ایک مرتبہ آئے تھے۔ جو بار بار آ سکتے ہیں، جن کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ کہیں گے اللہ دوبارہ موقع دے دے، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ خرچ کر لیا ہے، اب دوبارہ ممکن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ آخری ملاقات ہے، جو بھی ہے سب معاف کر دیں۔ اس طرح سے جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں وہ۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہدائے احد کے پاس گئے تھے تو وہاں ایسے دعائیں کر رہے تھے، لوگوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ شاید الوداعی دعا ہے، یہ الوداعی دعا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور وہاں آ کر لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا انی فرتکم وانی شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوض الآن۔ لوگوں میں تم سے آگے جا رہا ہوں، انی فرتکم میں تم سے آگے جا رہا ہوں، وانی شہید علیکم میں تم پر گواہ رہنے والا ہوں، وانی واللہ لانظر الی حوض الآن اور میں اس وقت میرا وہ حوض دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر، میں اس وقت میرا وہ حوض دیکھ رہا ہوں۔ کیا انسان کی جب زندگی کے آخری ایام چل رہے ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ انسان ایسے خواب بھی دیکھتا ہے، کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اسے قبرستان لے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری قبر کھودی جا رہی ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا دکھائی دیا کہ میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ یعنی اب وہ اس زمین کے اوپر کی خبریں نہیں، کچھ دوسری خبریں دیکھنے لگتا ہے، دوسرے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں میرے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي عُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانے دے دیے گئے، زمین کی ساری دولت ہمیں مل چکی ہے۔ یہ اتنی فتوحات حاصل ہوئی ہیں، یہ جو بڑی فتوحات حاصل ہوئی ہیں، اس سے مسلمان اب مالدار ہو گئے اور آگے مالدار ہونے والے ہیں۔ ابوبکر صدیق کا زمانہ آئے گا، عمر فاروق کا زمانہ آئے گا، عثمان غنی کا زمانہ آئے گا، مسلمانوں کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، یعنی اب یہاں لوگ شرک کریں گے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اب تمہیں توحید سمجھ میں آ گئی ہے، تمہیں شرک معلوم ہو گیا ہے، تمہیں شرک سے نفرت ہوگی، توحید سے محبت ہوگی، تم یہ کام برابر کرو گے۔ اگر کوئی شخص شرک کی طرف چلا بھی گیا تو دوسرے انسان انہیں شرک سے دور کرنے کے لیے موجود ہوں گے، لیکن مجھے جس چیز کا تم سے ڈر ہے وہ یہ کہ تم دنیا کی دولت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں تقریباً لوگ لت پت ہو جائیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد آخری چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کے آدھے حصے میں، آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور سیدھے بقیع قبرستان کی طرف جاتے ہیں، بقیع قبرستان کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اب
آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بس یہی قبرستان ہے، یہ قبریں ہیں، بس یہی ہماری منزل ہے. دنیا کی جو منزل تھی، دنیا کی جو زندگی تھی، وہ ختم ہو رہی ہے. اب یہ قبر کی منزل شروع ہونے والی ہے. تو آپ اس قبر کو یاد کرنے کے لیے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے آپ جنت البقیع یا بقیع الغرقد جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل المقابر، اے قبر والو تم سب پر سلامتی ہو. لیہنی لکم ما اصبحتم فیہ بما اصبح الناس فیہ. لوگ تو پریشانیوں میں ہیں، لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں ان سے بہتر تمہاری زندگی ہے کہ تم ان سے پہلے چلے گئے، کیونکہ اب اقبلت الفتن کا قطع اللیل المظلم. اب جو دنیا میں موجود ہیں، اب ان لوگوں کے سامنے ایک کے بعد دیکھ رہے ہیں نئے نئے فتنے آنے والے ہیں. ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یتبع آخرها اولها الآخرة شر من الاولى. ایک فتنہ ختم ہوگا کہ دوسرا فتنہ شروع ہوگا، دوسرا ختم ہوگا کہ تیسرا شروع ہوگا، تیسرا ختم ہوگا کہ چوتھا شروع ہوگا. ہمیں لگے گا کہ شاید یہ فتنہ آخری فتنہ ہے، اس کے بعد ختم ہونے والا ہے. پتہ چلا کوئی اور فتنہ شروع ہوا. جسے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر ایک کے بعد دوسرا فتنہ. سمجھ میں نہیں آتا کتنے فتنے ہیں. ہمیں لگتا ہے شاید یہ فتنہ اب یہ ختم ہو گیا تو سکون ملے گا، لیکن پھر کوئی دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے. پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ فتنہ بہت بڑا ہے، پہلے سے زیادہ یہ بڑا ہے. اب یہ فتنہ ختم ہو جائے تو سکون ہوگا، اس سے بڑا کوئی دوسرا فتنہ آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں الآخرۃ شر من الاولی. بعد والا فتنہ پہلے والے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. اور پھر آپ انہیں بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں انا بکم للاحقون. ہم بس ان قریب تم سب سے ملاقات کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بقیع الغرقد میں، جنت البقیع جس کو کہا جاتا ہے عام زبان میں، اس بقیع قبرستان میں جا کر رات کی آخری آدھے حصے میں، جب آدھی رات مکمل ہو چکی تھی، اس وقت آپ جاتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں انا بکم للاحقون. ہم آپ لوگوں سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں. تو یہ ایک احساس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر یہ ساری دنیا کے سامنے اظہار بھی تھا کہ آخر میں بندہ ہوں. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسول. فجر کی تفسیر میں ہم نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ آپ نے فرمایا مجھے اتنا آگے نہ بڑھاؤ جتنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا. میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی سمجھو. مجھے نہ فرشتہ بناؤ نہ مجھے خدا بناؤ. یہاں گویا کہ اظہار تھا. آپ قبر والوں سے کہہ رہے انا بکم للاحقون. تم سب جا چکے ہو اس دنیا سے مر کر، اب ہماری بھی موت قریب ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ماہ سفر شروع ہوا ہے، یہ سفر کا مہینہ تھا. سفر کے مہینے کی ابتدا میں آپ نے یہ کام کیے تھے. چند باتیں ذی الحجہ کے مہینے کی ہیں جو آپ نے مکہ میں کہی تھی، اور کچھ واقعات ماہ سفر کی ہیں جو مدینہ میں آنے کے بعد پیش آئے تھے. اب یہ ماہ سفر، یہ سفر گویا کہ زندگی کا آخری مہینہ ہے. پھر ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا اور وہاں سے پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ آخرت، وہ قبر کی زندگی، وہ موت جس کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا تھا، آپ سارے تمام صحابہ کے سامنے اس کا اظہار کر رہے تھے. جب وہ سید المرسلین ہوتے ہوئے اس کو محسوس کر رہے ہیں اور وہ چلے بھی گئے، اس کو ساری دنیا نے دیکھا، تمام مسلمانوں نے دیکھا، آج تمام مسلمان محسوس کر رہے ہیں. تو پھر جب وہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو پھر ہم اور آپ کیوں نہیں جا سکتے؟
انسان اس چیز پر غور کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔